بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری بکر حیات اور ایک مرتبہ پھر ایک مفید ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اپنے استاد محترم کے ساتھ۔ یہ میرے وہ استاد محترم ہیں جو میری آواز کی بیس ہیں، میری تلاوت کی بیس ہیں۔ سب سے پہلے میری آواز کے اوپر محنت کرنے والے یہ شخصیت ہیں۔ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ نے جوانی میں اور ہوش و حواس کے اندر ایک مرتبہ پھر استاد محترم کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائی۔ اسلام آباد کے اندر وزٹ کے لیے آئے، ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصل مسجد بھی ان کی آواز سے گونج رہی تھی۔ بہت اللہ تعالیٰ نے کیا حسن صوت کے ساتھ نوازا ہے۔ سما ٹی وی کے مشہور و معروف قاری ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے مرکزی خطیب ہیں، بہت بڑا نام ہے ملک کے اندر، انٹرنیشنل کئی ملکوں سے ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ تو استاد محترم سے میں مختصر اور سادہ سوال کروں گا، علمی سوال نہیں، جو میری سمجھ میں بھی آئیں اور آپ کی سمجھ میں بھی آئیں، ٹھیک ہے؟ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کے علاوہ ان سے سیکھنے کا ذریعہ کوئی نہیں تھا۔ ہر سوال کے جواب میں یہ دو جواب دیتے ہیں، ایک تو کہتا ہے جی بڑے ہو گئے ہیں، دوسرا کہتا ہے میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے۔ تو ویڈیو کے بہانے کچھ سیکھنے کا تھوڑا سا موقع مجھے مل جائے گا اور اسی بہانے ہماری یہ ویڈیو محفوظ بھی رہے گی۔ استاد محترم کو میں بہت زیادہ خوش آمدید کہتا ہوں اور بے پناہ عزتوں کے ساتھ ان کو جہاں تک میری طبیعت ہے، جہاں تک انسان کی صلاحیت ہوتی ہے، خوب نوازنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ہماری سچی بات پوچھے تو ہماری نسلیں بھی استاد محترم کے جان پہ اور ان کے قدموں پہ فدا ہیں۔ استاد جی آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید کہتا ہوں، بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کا۔ آپ اسلام آباد ایک لمبے تڑنگے عرصے کے بعد تشریف لائے، تو استاد جی کیسا لگا آپ کو اسلام آباد کا وزٹ کر کے؟ اسلام آباد ایک بہت بڑے عرصے کے بعد آپ آئے ہیں، کیسا لگا آپ کو استاد جی؟ مجھے بہت خوشی ہوئی جو آپ نے محبت دی، پھر آپ نے کھانا بھی بہت اچھا صبح صبح کھلایا، پھر اس کے بعد نے وزٹ کروایا پورے اسلام آباد کا، پھر اس کے بعد اب فیصل مسجد جو عظیم الشان مسجد ہے یہاں وزٹ کروایا، پھر اس کے بعد یہاں تلاوت سورۃ الرحمن کرنے کا موقع ملا۔ تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ کی روح میرے اندر آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنے جوش کے ساتھ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ میں پڑھتا ہی رہوں۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نا میرے اسلام آباد آنے کا جو اصل مقصد تھا، اسلام جی پھیلانا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، وہ آپ کے وزٹ کروانے سے پورا ہو گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ استاد جی یہ آپ کا قرآن کریم کے ساتھ جو پیار اور لگن ہے نا، یہ اصل میں ہے وہ چیز۔ اسلام آباد میں لوگ آتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے، آپ خوش ہو رہے ہیں کہ فیصل مسجد میری تلاوت ہو گئی ہے۔ ایک مسجد کے اندر بیٹھ کے آپ کے دل کو یقیناً جو سکون میسر ہو رہا ہے، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ ایک جنتی انسان ہیں۔ یہ سب آپ کی نوازش ہے، آپ نے محبت فرمائی، اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں اس کی جزا عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ استاد جی اچھا، استاد جی جب ہم آپ کے پاس مشق کرتے تھے تو آپ کی آواز جیسی اس وقت تھی وہ ویسی ہی آج بھی ہے۔ آپ کی آواز میں عمر کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں آ رہا۔ کیا کھاتے ہیں استاد جی؟ بس اس کا کھانے کے ساتھ تعلق بھی ہے، یعنی خوراک بندے اچھی رکھے، تھوڑا سا پرہیز بھی کرے، تو کوشش کرے کہ ٹھنڈے پانی نہ پیے۔ جی اس کے علاوہ آپ کی روزانہ آواز کی کیا پریکٹس ہے استاد جی؟ کتنی، مثال کے طور پر کئی لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں، اپنی آواز کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں کوئی تھوڑا سا ارشاد فرما دیں۔ آواز کو مضبوط کرنے کے لیے بس وہ جو میں مشق بتایا کرتا تھا نا کہ آواز کو گرام میں رکھ کے نیچے رکھ کے پڑھنا ہے، اسے پیٹ کی آواز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آواز اگر کوئی روزانہ لگاتا رہے تو بڑھاپے تک بھی اس کی آواز کمزور نہیں ہوگی۔ روزانہ آدھا گھنٹہ لگا لے، انشاءاللہ بڑھاپے تک اس کی آواز کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ آواز کا تعلق ہے پریکٹس کے ساتھ۔ اگر آپ پریکٹس نہیں کرتے، آپ کتنے ہی ماہر فن کیوں نہیں ہیں، آپ کی آواز آپ کی مہمان ہے، آج ہے تو کل رخصت ہو جائے گی۔ استاد جی جو لوگوں کو قرآن یاد نہیں ہوتا، کئی لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں، خواتین بھی ہیں، عورتیں ہیں، کہ قرآن یاد تھا ایک عمر میں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم سے مصروفیت کی وجہ سے رخصت ہو گیا، تو ان کو کوئی تھوڑا سا منزل کے بارے میں تھوڑی سی ہدایت کر دیں۔ سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ روزانہ قرآن پاک کھول کر دیکھ کر پڑھیں، ٹھیک ہے؟
اگر منزل یاد نہیں ہے، جی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، پھر بھی نا قرآن کھول کے دیکھ کے پڑھیں، ایک ایک لفظ کو دیکھ کر پڑھتے رہے، جیسے ناظرہ پڑھتا ہے بندہ، ٹھیک ہے. اگر روزانہ ایک سپارہ پڑھتا رہے گا، 20 منٹ لگا دے، 25 منٹ لگا دے، ایک سپارہ پڑھتا رہے گا، تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں دوبارہ سے یاد دہانی ہونا شروع ہو جائے گی اور حفظ دوبارہ سے ہونا شروع ہو جائے گا. تو بس 4-5 مہینے کی بات ہوتی ہے، دیکھ کر پڑھتا رہے، اس کے بعد خود جی چاہے گا، اور پھر انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو حفظ بھی کروانا شروع کر دے. ماشاءاللہ. اس وقت ہم فیصل مسجد میں موجود ہیں اور حفظ کی بڑی خوبصورت کلاسیں لگی ہوئی ہیں، بڑا پیارا سماع ہے، بڑا پیارا ماحول ہے. تو بڑے پیارے ماحول کے ساتھ استاد جی کے ساتھ بڑی میٹھی ہم گفتگو کر رہے ہیں. قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے استاد جی نے بتایا کہ آپ اس کو دیکھ کر پڑھنے کی 4-5 مہینے مجاہدہ کریں. 4-5 مہینے مجاہدے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو قرآن کریم کو ٹائم دینا پڑے گا. یہ بات بالکل نہیں ہے کہ آپ مصروف ہو گئے ہیں، قرآن کریم پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، کوئی ایسا جادو ہے جو گلاس پہ دم کر کے آپ کو پلا دیا جائے تو آپ کمال قسم کے حافظ بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ٹائم باقاعدہ طور پہ دینا پڑے گا. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو قرآن کریم کو یاد کرنے کا جو وسوسہ ہے نا، خدا کے لیے ذہن سے نکال دیں. تو استاد جی اس وقت آپ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کی آواز پہلے بہت اچھی تھی لیکن اب اپنی آواز کو اس وقت جو استاد جی میرے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں، گواہی دیں گے خود، وہ قطر، سعودیہ، ابو ظہبی یا امریکہ میں مختلف ممالک کے ائمہ حضرات ہیں، خطبہ حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب آئے تھے تو آواز بہت اچھی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ اب ہماری آواز کی وہ نوعیت نہیں رہی. تو ائمہ حضرات کو تھوڑی سی ٹرک دے دیں تاکہ وہ نمازیں تاکہ پڑھائیں تو یادگار قسم کی نمازیں پڑھائیں، تھوڑی سی تلاوت بھی کرنی پڑے تو لوگوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس میں نا سب سے پہلے یہ کہ نا یہ چیک کروانا ہوگا کہ ان کو کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی. اگر کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہ دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے تہجد میں دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے سوز مانگے، ساز نہ مانگے، دل کا سوز مانگے، ٹھیک ہے. اور دل کی آواز جب نکلے گی نا، آواز وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے. انسان یہ سوچے کہ میری آواز چینج ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوتا. خود میری آواز بھی آج سے 20 سال پہلے لہجہ اور تھا، ٹھیک ہے. ابھی 20 سال بعد لہجہ اور ہے. لہجہ انسان کی چینج ہوتا ہے تو اس کی آواز بھی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. بعض مرتبہ آواز میں بھارا پن آ جاتا ہے، بعض مرتبہ باریک پن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ عمر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. لیکن کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ آواز صاف رہے، یعنی پھٹے نہ. تو اس کے لیے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ سینے کی کوئی آپ کو بیماری نہ لگے بس. اچھا. سینے کی بیماری عام طور پہ لگتی ہے آئس کریم کھانے سے، ٹھنڈی چیزیں کھانے سے، بلغمی چیزیں کھانے سے، ٹھیک ہے. مثلاً دہی کا زیادہ استعمال، کیلے کا زیادہ استعمال، چاول کا زیادہ استعمال، ٹھیک، اس سے سینے کی بیماریاں لگتی ہیں. پھر جب سینہ گھٹ جائے گا تو آواز نکلے گی نہیں. اکثر لوگوں کی آواز بالکل صحیح ہوتی ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا ان کے سینے میں بلغم جمی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ہاں، جب تک وہ بھاپ لے کر، اسٹیم لے کر یا کسی اور ذریعے سے، دوائی کے ذریعے اس سینے کو کلیئر نہیں کریں گے تب تک وہ نہیں پڑھ سکیں گے. کتنی قیمتی بات ارشاد فرمائی. عمل کریں یا نہ کریں یہ تو ہے ہماری مرضی. استاد جی آخری اور بالکل سادہ سا سوال، بہت دنوں بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، زندگی باقی، ملاقات باقی. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی لگا دے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو 4 چاند لگائے. تو بہت دنوں بعد بطور طالب علم ہونے کے آپ اپنے شاگرد کو کیا نصیحت کریں گے؟ میں آپ کو یہی نصیحت کروں گا کہ نصیحتیں تو بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نصیحت یہی کروں گا کہ اپنے اساتذہ کا ادب اگر مرتے دم تک آپ قائم رکھیں گے تو آپ کا فیض اور آپ کی کلاس جاری رہے گی. اور اگر آپ جس دن آپ ادب دل سے ختم کر دیں گے اس دن آپ کی کلاس اور فیض جو جاری ہے وہ ختم ہو جائے گا. اچھا، اور میرے جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی سپیڈ کے ساتھ دیکھتے ہیں مجھے، اور سپیڈ کے ساتھ دیکھ کر اور بڑی سپیڈ کے ساتھ میری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. اس ویڈیو کے نیچے بھی انہوں نے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرنی ہے، بہت محبت کے ساتھ نوازتے ہیں. ان کو کیا نصیحت کریں گے استاد جی؟ وہ چاہے خواتین ہیں، مرد ہیں، عورتیں، بچے ہیں، کوئی عمومی نصیحت؟ بس یہ کہ دنیا تو دنیا میں رہ جانی ہے، ٹھیک ہے. آخرت کے لیے ہم ذخیرہ بنا لیں اور قرآن سے اور قرآن والوں سے جتنی زیادہ ہو سکتی محبت کریں. یہی قرآن والے ہی آپ کے اور میرے سب کے سفارشی بنیں گے، ٹھیک ہے. اگر ہم ان کے ساتھ محبت نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہماری سفارش بھی نہیں کریں گے. آسان طریقہ ہے کہ اگر قرآن والوں کی سفارش حاصل کرنی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 10 بندوں کی سفارش کریں گے، اسی طرح سے جو قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کے عالم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 70 بندوں کی سفارش کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو حاجی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مقبول حج کر لیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی سفارش بھی قبول فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان سے محبت کریں، آپ اپنی دنیا بھی لٹانی پڑتی ہے لٹا دیں، لیکن آخرت ان سے لے لیں، قیامت کے دن ہی آپ کے سفارشی بنیں گے انشاءاللہ۔ بہت قیمتی گفتگو اور نصائح کے ساتھ شیخ استاد محترم قاری اطال منان وارثی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ بے پناہ ہم دل سے ان کے شکر گزار ہیں، بہت زیادہ مصروف انسان ہیں، بہت قیمتی لمحات کے ساتھ انہوں نے ہمیں معزوز فرمایا۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔